بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مبارک سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس مبارک سورت کے اندر 7 آیات ہیں۔ اس مبارک سورت کو پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور لب لباب بھی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ بئی اعتبار کہ قرآن کریم کے 30 سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ پورا کا پورا مضمون اللہ نے خلاصے کے طور پر اس مبارک سورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس، تو پہلا لفظ جو قرآن کا پہلا جو حرف آیا ہے وہ با ہے۔ با بسم اللہ کے اندر وہ با ہے، اور جہاں پر قرآن کریم کی انتہا ہوتی ہے تو وہ ہے والناس سین بر۔ پہلا حرف آتا ہے با اور آخری حرف آتا ہے سین، تو با اور سین کو ملائیں تو بنتا ہے بس۔ گویا کہ قرآن کریم کی ابتدا کے اندر با کا لفظ اور انتہا کے اندر سین کا ذکر کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ با سے لے کر با کے بعد اور سین کے اندر اندر جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ہے۔ گویا کہ قرآن کریم جو با سے شروع ہوا اور والناس پہ ختم ہوا، تو با کے بعد سے لے کر سین سے پہلے تک جتنا بھی مضمون ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی اور دونوں کے لیے صلاح اور فلاح کا سبب ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی، اور اس سے پہلے پہلی آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی۔ تو ہم نے ابتدا کی تھی الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کا مطلب ہم نے بیان کیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ پھر دوسری آیت کے اندر ہم نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے متعلق بھی کل آپ کے سامنے کچھ باتیں ہو گئی تھی کہ رحمان سے کیا مراد ہے اور رحیم سے کیا مراد ہے۔ آج تیسری آیت کریمہ کہ مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ بنتا ہے روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے۔ پہلی صفت رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، دوسری صفت ہے رحم کرنے والا، اور تیسری صفت ہے روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک۔ اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی۔ تو پہلی فرصت میں آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا، بولیے اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے۔ نیت اٹول لی۔ اب ذرا اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ کی ذات روز جزا کی مالک ہے۔ پورے کے پورے قرآن کریم کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر اسلام کے یا دین کے 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کے اندر انہی تینوں عقائد کو
ابتدا کے اندر اجمالی طور پر خاکے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلا عقیدہ اسلام کا مسلمانوں کے لیے بیان ہوتا ہے، اس عقیدے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں ہم نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ یہ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ کائنات کا بہت بڑا ایک نظام ہے، اس نظام کو چلانے کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے اور تنہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں نہ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت، نہ ہی اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت، نہ ہی اللہ پاک اس کام سے عاجز ہے، نہ ہی اللہ کی ذات اس کام سے تھکتی ہے، نہ ہی اللہ کی ذات کے قبضہ کنٹرول سے کوئی چیز باہر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ سورہ فاتحہ کی پہلی والی آیت کریمہ کے اندر بیان ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا عقیدہ جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوا، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں میں سے کچھ بندوں کو چنا، ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ان کے سروں پر اللہ نے تاج نبوت کو رکھ دیا۔ تاج نبوت کو رکھنے کے بعد اب یہ عام انسانوں سے مقام میں بلند ہو گئے، اللہ ان کو اور یہ امت کو بتلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے 313 کو چن لیا، ان 313 میں سے اللہ نے 5 کو چن لیا، ان 5 میں سے اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر سب سے بڑا مقام دے دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، بھلے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں ان کے نام بھی پتہ نہ ہو، ان کے حالات کا بھی ہمیں علم نہ ہو، لیکن اسلام کا عقیدہ ہمیں یہ پابند بناتا ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے یا یہ بات دل میں بٹھانی ہے، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھجوائے وہ تمام برحق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ہمارا، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رسالت۔ تیسری چیز جس کا بیان ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت۔ اس کو کیا جاتا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ تو پہلی آیت کریمہ میں الحمدللہ رب العالمین عقیدہ توحید کی طرف اشارہ، الرحمن الرحیم کے اندر عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ، اور مالک یوم الدین کے اندر روز جزا، حساب کا دن یعنی قیامت کی طرف اشارہ۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب میں نے آپ کو یہ کہا الرحمن الرحیم کے اندر عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ ہے، یہ بات انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ جی توجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر ہمیں علم کی ضرورت تھی، کیونکہ بغیر علم کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ علم لازمی نہیں کہ کتابوں کا علم ہو، نہیں، اس کائنات کے اندر رہنے کے لیے ہمارے لیے علم ضروری تھا۔ اور علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور حال کے امر کو پہچاننا، اس وقت مجھ پر میرے رب کا کون سا حکم متوجہ ہے۔ یہ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور حال کے امر کو پہچاننا، اس وقت میرے رب کا کون سا حکم میری جانب متوجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں علم کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمیں علم دینا تھا، اللہ نے ہم تک علم پہنچانے کے لیے 3 ذرائع بنا دیے، 3 اسباب پیدا کر دیے۔ ان 3 ذرائع
یا ان 3 اسباب سے ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے. ان میں سے پہلا سبب یا پہلا ذریعہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے حواس خمسہ. کیا رکھا جاتا ہے؟ حواس خمسہ. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آنکھ، نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 ناک، نمبر 4 زبان، نمبر 5 ہاتھ. یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کو ہم تک علم پہنچانے کا پہلا ذریعہ یا پہلا سبب قرار دیا اللہ نے. یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ اوپر کو اٹھی تو مجھے نظر آیا یہ پنکھا ہے. مجھے کیا پتا چلا؟ اس آنکھ کے ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ یہ پنکھا ہے. علم آ گیا نا میرے ذہن میں. لیکن علم کیسے آیا؟ کان سے آیا؟ نہیں. زبان سے آیا؟ نہیں. ہاتھ سے آیا؟ نہیں. کس سے آیا؟ آنکھ سے آیا. یہ علم مجھے آنکھ کے ذریعے سے حاصل ہوا. میں نے آواز سنی، ڈپاک آواز آئی. میں نے دیکھا نہیں، میں نے سونگا نہیں، میری زبان نہیں چلی، میرے ہاتھوں نے نہیں ٹٹولا. آواز آئی خوفناک. یک دم مجھے پتا چل گیا کہیں دھماکہ ہوا ہے. کہ مجھے دھماکے کی جو آواز آئی یہ کان کے ذریعے سے. تو دھماکے کا پتہ مجھے کہاں سے چلا؟ کان کے ذریعے سے چلا. حالانکہ نہ میں نے دھماکہ دیکھا، نہ دھماکے والی جگہ پر جا کر میں نے ہاتھ ہلائے، نہ میں نے وہاں جا کر مٹی کو چاٹا کہ بارود کی بو آ رہی ہے یا نہیں، ذائقہ ہے کہ نہیں، نہ ہی میں نے سونگا. یہیں پر بیٹھے بیٹھے میرے کان کے اندر آواز آئی. دھماکے کا علم مجھے کہاں سے ہوا؟ کان کے ذریعے سے ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے یہ ہاتھ مارا آنکھیں بند کر کے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی سخت سی چیز ہے، سخت سی چیز ہے. اس کو میں نے دبانا چاہا تو یہ دبی نہیں. تو فوراً مجھے علم حاصل ہو گیا. آنکھ سے نہیں، کان سے نہیں، زبان سے نہیں، ناک سے نہیں، اس کو یہ چھونے کی وجہ سے کہ مجھے پتہ چلا کہ یار یہ سخت چیز ہے، ممکن ہے یہ لکڑی ہو. تو یہ ہاتھ کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا نا کہ یہ لکڑی والی چیز ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کھانے کو، ہاتھ بھی ٹٹول رہے ہیں، پر یہ کھانا میٹھا ہے، کڑوا ہے، تازہ ہے، باسی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں. زبان کے محتاج ہے. زبان پہ رکھیں گے تو زبان ہمیں بتلائے گی یہ کھٹا ہے یا میٹھا، تازہ ہے یا باسی، کیا پکا ہے، نمک تیز مرچی تیز. علم کہاں سے آیا؟ زبان کے ذریعے سے آ گیا. اب باغ کے اندر جاتے ہیں، بہت سارے پھول پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے پھول ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ پھول کو توڑتے ہیں اور سونگتے تو آپ کہتے ہیں یہ چمبیلی کا ہے، یہ گلاب کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اس پھول کے بارے میں علم کہاں سے آیا؟ ناک کے ذریعے سے آ گیا. یہ 5 اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں علم کے حصول کے. آنکھ بھی کام کرتی ہے، کان بھی کرتا ہے، ناک بھی کرتی ہے، زبان بھی کرتی ہے، ہاتھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 5 کے کام اپنے اپنے ہیں، ان میں کوئی دوسرے کے کام میں انگلی نہیں مارتا. آنکھ دیکھ کر بتا سکتی ہے، کان سن کر بتا سکتا ہے، ناک سونگ کر بتا سکتا ہے، زبان چک کر بتا سکتی ہے، ہاتھ ٹٹول کر بتا سکتا ہے. بس اس سے آگے ان کی حقیقت کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اس کو آسان الفاظ میں یوں کہو، آنکھ کا جو کام ہے وہ اپنے دائرے کے اندر بند ہے، وہ سن نہیں سکتی ہے، وہ ٹٹول نہیں سکتی ہے. کان کا جو کام ہے وہ اپنے دائرے کے اندر بند ہے. ہاتھ کا، ناک کا، زبان کا، یہ سب کا دائرہ کار ہے جو اللہ نے بتلایا، اسی کے اندر یہ چلتے رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سامنے درخت ہے، یہ سامنے درخت ہے، یہ مجھے میری آنکھ نے بتلایا، یا یہ سامنے پنکھا ہے، یہ مجھے میری آنکھ نے بتلایا، یا یہ پنکھا چل رہا تھا، اس کی آواز پر میرے کان سے پتا چلا، میرے کان سے پتا چلا کہ یار یہ ہوا آ رہی، لگتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پنکھا، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا. لیکن یہ ہوا دینے والا جو ہمیں علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ آنکھ نے بتایا؟ بولو. آنکھ نے تو خالی یہ بولا کہ یہ پنکھا ہے، کان نے یہ کہا کہ چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے بس. ہاتھ نے ٹٹول کر بتایا کہ یہ پروں والا پنکھا ہے. ہاں،
اور ناک اس میں کام نہیں کر سکتا. ہاں ناک کے نتنوں میں ہوا جائے گی, چھینک لگے گی, بولے کہ ہوا چل رہی ہے, زبان چکھ نہیں سکتی. سوال یہ ہے اس پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا, یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. ان 5 چیزوں سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ جناب یہ جو کام جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا نا, یہ اس کے دائرے سے باہر آتے ہیں. اب اللہ نے ہمیں دوسری چیز عطا کی, اس کو عقل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. یہ دوسرا سبب ہے علم حاصل کرنے کا, یہ دوسرا سبب ہے علم حاصل کرنے کا. اب عقل آ جائے گی میدان میں, یہ اپنی جگہ پر رہیں گے, ان کا انکار نہیں ہے. عقل آ جائے گی, عقل ان سے بڑی ہے. عقل آ گئی, عقل آ کر بتلائے گی کہ جناب یہ پنکھا ہے, یہ ہوا جھولتا ہے, گرمی ختم ہوتی ہے, اس کی یہاں لائٹ ہوتی ہے, یہ تار لگتی ہے, کھولتے ہیں بند کرتے ہیں, بجلی ہوگی چلے گا. یہ باتیں کون بتلاتی ہے؟ عقل بتلاتی ہے. یہ باتیں کون بتلاتی ہے؟ عقل بتلاتی ہے. یہ دوسرا سبب بنا علم کے حصول کا. اگر یہ نہ ہو تو ساری زندگی ٹکرے مارتے رہیں گے, اور اگر پہلی والی نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو دوسرا سبب اللہ نے بنایا عقل. دوسرا سبب کیا بنا؟ عقل. دوسرا سبب کیا بنا؟ عقل. اب جب یہ عقل بنا لیا, اب یہ پنکھا ہے نا, یہ پنکھے کو میری آنکھ دیکھ رہی ہے, اور چلو عقل نے کہا کہ جی یہ ہوا دیتا ہے. یہ 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئی. سوال یہ ہے اس پنکھے کا جائز استعمال کون سا ہے, ناجائز استعمال کون سا ہے, حلال کون سا ہے, حرام کون سا ہے, اچھا کون سا ہے, برا کون سا ہے. یہ ہمیں عقل بھی نہیں بتا سکتی. یہ تو ہمیں عقل نہیں بتا سکتی ہے. یہ بتا سکتی ہے؟ بولو, عقل بتا سکتی ہے؟ عقل صرف یہاں کر ختم ہو جائے گی, پنکھا چل رہا ہے, ہوا دے رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے اس موقع پر پنکھا چلانا حلال یا حرام, عقل نہیں بتائے گی. اب کیا کریں؟ پھر پھنس گئے. اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے جس علم کی, اس کو وحی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی. یہ جب آتی ہے یہ بتلاتی ہے جناب اگر نیچے کوئی بیمار ہے پنکھا مت چلانا. کیوں؟ اس کو نمونیا ہو جائے گا, وہ مر جائے گا. یہ عقل بھی نہیں بتلائے گی. یہ کون بتلائے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی بتلائے گی. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ ہلو تھوڑا سا خدا کے بندو. یہ وہی بتلائے گی کہ کب پنکھا چلانا جائز, کب ناجائز, کب حلال, کب حرام. ایسا ہے کہ نہیں؟ کون بتائے گا؟ وہی بتلائے گی. اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم. اب جب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہے نا, تو میں بھی چاہوں گا, آپ بھی چاہیں گے جی اللہ پاک یہ علم مجھے دے, ڈائریکٹ مجھے دے. اللہ ڈائریکٹ وہی مجھ پر نازل کرے, تو ہر انسان یہ چاہے گا. تو جناب ہر انسان کی چاہت اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کا علم یا اللہ کی طرف سے پیغام لینے کے لیے نیچے ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کا بوجھ ہم برداشت کر سکیں. اللہ نے اپنا قرآن پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا, انہوں نے انکار کر دیا, تو ہم کہاں پر برداشت کر سکیں گے؟ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا انتخاب کیا کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک اخص الخاص اللہ کی نگرانی میں, ان سے اللہ نے کبھی بھی غلط کام نہیں کروایا. بھلے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی غلطی والا ان سے نہ ہوا. ان کو اللہ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا. تمام واسطوں کو بیچ میں سے کاٹ کر اللہ نے ان کو اپنی شاگردی میں لیا. بچپن سے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. 40 سال کا عرصہ گزارا. 40 سال کے بعد اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر اللہ نے ان کے کندھے پر رکھا. پھر اللہ نے اس نبی کو بتلایا کہ یہ پنکھا کب چلنا ثواب اور کب چلنا عذاب کا سبب ہوگا. نبی نے اس کو لیا اور لینے کے بعد امت تک پہنچایا. کیا کیا؟ امت تک پہنچایا. اب جب نبی نے آگے پہنچایا, سننے والے 2 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کی بات کو مان کر نبی کی تعلیم کے مطابق پنکھا چلایا.
کہ پنکھا چلاتے ہوئے دائیں بھی دیکھنا ہے بائیں بھی دیکھنا ہے، یار کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی بیمار نہ ہو، کوئی نمونیا کا مریض نہ ہو. اس نے تعلیم کے مطابق خود تکلیف برداشت کی، گرمی دی، پسینہ آ رہا تھا، پنکھا نہیں چلا کہ نبی نے منع کیا اگلے کو تکلیف نہ ہو، برداشت کیا 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 کیا. اور ایک بندہ وہ ہے جو ماشاءاللہ جس کو گھر میں دوسری مرتبہ سالن بھی نہیں دیتے، اور اس نے نہ نبی کی بات کو مانا، آ کے پنکھا چلا دیے. ٹھیک ہے، اپنی راحت کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچا دی، اپنی آسائش کے لیے، آسانی کے لیے دوسروں کی اس نے زندگی حرام کر دی. وہ نماز کے اندر کھڑے نہیں ہو پا رہے. ابھی دو قسم کے بندے ہو گئے. پہلا بندہ وہ جس نے قربانی دی، پسینہ، بدبو، لیکن اپنے نبی کی بات سے پیچھے نہیں ہٹا. اور دوسرا وہ کہ جس نے اپنی من کی بات کو مانا اور اس نے تکلیف دوسرے کو پہنچائی. یہ دونوں مر گئے. یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب یہ ناصر بھائی، یہ صدارت، حضور ڈاکٹر یاسر، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ شریعت کو چھوڑیں، اپنی عقل سے بتلائیں. یہ دونوں بندے جب آخرت میں جائیں گے تو آپ لوگوں کا دماغ کیا کہتا ہے؟ اللہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرے؟ بولو، آپ لوگوں کا دماغ مانتا ہے اس بات کو کہ ایک وہ جو نبی کی بات مان کر قربانیاں دے دے کر گیا، ایک وہ جو منمانی کی زندگی گزار کر یہاں سے گیا، اللہ دونوں کو ایک ہی پوزیشن میں کھڑا کر دے؟ آپ لوگوں کا ضمیر گوارا کرتا ہے اس بات کو؟ نہیں کرتا. الرحمن الرحیم ہمارا دعویٰ تھا. اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے نا. اس اللہ نے ہمیں انعامات سے نوازا، یہ دیا، یہ دیا، نہ جانے کیا کیا دیا. یہ سب نعمتیں دی اپنی رحمت کی وجہ سے دی. ٹھیک ہے، اب جب رحمت کی وجہ سے دی اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت، اللہ خود فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اس رحمت کا تقاضا تھا. اللہ دنیا میں جب ہمیں بھجوا رہا تھا تو بھجوانے کے بعد اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا. اللہ کسی نہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا، وہ نبی آ کر ہمیں بتلاتا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے باقی انسان بعد میں بھجوائے، پہلے حضرت آدم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ جو بعد میں پیدا ہو اس کے لیے بھٹکنا نہ ہو. وہ آ کر بتلائے کہ یہاں کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کر دیا. اب اس کے بعد ایک جوان غریب نبی کی تعلیمات پر مر گیا، ایک نبی کی مخالفت پر مر گیا. اب اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے اللہ ایسا ایک دن رکھے کہ جس کے اندر گندے کو بھی اٹھائے اور اچھے کو بھی اٹھائے، دونوں کو کھڑا کرے اور دونوں کے درمیان انصاف والا معاملہ قائم کرے. جس دن اللہ یہ معاملہ کرے گا اس دن کا پیدا کرنا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور اس دن سب کو کھڑا کرنا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو وہ دن جو ہوگا وہ روز جزا کا ہوگا. اس روز جزا کے متعلق فرمایا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. اب آگے سمجھنا، یہ کہانی جتنی لمبی گھمائی نا، اب شریعت کو نہ دیکھیں، اب نبی کی تعلیم کو بھی نہ دیکھیں. آپ کی عقل بھی گوارا کرے گی، خود کہے گی نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں. نہیں، نیک الگ ہوں، بد الگ ہوں، حلال والے الگ ہوں، حرام والے الگ ہوں، تکلیفوں والے الگ ہوں، راحت والے الگ ہوں. جب ہمارا دماغ اتنی سی ہماری چپدی کا شوربہ، جب ہماری عقل یہ کہتی ہے، اللہ کی عقل تو عقل ہے جناب، اللہ کی عقل تو عقل ہے نا. جب ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ روز جزا ہونا چاہیے، روز جزا ہونا چاہیے، اللہ کی عقل کا تو پھر کیا کہنا. تو ہم نے ماقبل میں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس نے روز جزا کا دن رکھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے. جسے دار روٹیاں کھائیں وہ بھی کھڑا ہوگا جناب، اور جسے مرغ مسلم کھائیں وہ بھی کھڑا ہوگا، سب نے کھڑا ہونا ہے. ہاں، اللہ کی قسم اگر یہ دل بات میں بیٹھ جائے، اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ساری کی ساری حرکتوں سے ہم باز آ جائیں. داڑھی مونڈتے وقت اگر یہ تصور کر لے میں نے اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا ہاتھ کب کب آئے گا، کبھی نہیں مڑے گا، کاٹنے والا کبھی نہیں کاٹے گا. ننگے سر والا اگر تصور کر لے مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
کبھی ننگا سر کرے گا. کوئی لڑکی کوئی ماں بہن بے پردہ باہر جاتی ہے, اگر وہ تصور کر لے مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کیا وہ ایسی حرکت کرے گی؟ بولو. ہمارے علاقے کے, اپنے علاقے کے مسائل بتلاؤ. ہمارے علاقے کے لوگوں کا تو دماغ ہی خراب ہے. یہ تو بالکل اللہ میاں کو بھولے ہوئے, یہ تو سمجھتے ہیں میں ہی خدا ہوں. ہاں, لیاری کے اندر آ کر اپنی اوقات بھول گئے, ندی کے کنارے رہا کرتے تھے. خدا کی قسم یہاں کر یہ فرعون بنے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. اللہ ہے خدا, اللہ ہے خدا. اللہ کو اللہ مانے. وہ روز جزا کا مالک, یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ خالی قیامت کے دن کا, یہاں کا بھی مالک وہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی پکڑ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتی ہے, یاد رکھیے گا. اللہ کی پکڑ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتی ہے. اللہ کی پکڑ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتی ہے, یاد رکھیے گا. اللہ مالک ہے یہاں کا بھی, اللہ مالک ہے وہاں کا بھی, اللہ مالک ہے نیچے کا بھی, اللہ مالک ہے اوپر کا بھی. کبھی سوچا کریں, کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچا کریں. آج ہم غریبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تحقیر امیز لہجہ. آیا ہے غریبوں کو ظلم پر ظلم. یاد رکھیے گا جناب, اللہ دھرتی پر کفر برداشت کر لے گا, ظلم برداشت نہیں کرتا. یاد رکھنا, ظلم اللہ برداشت نہیں کرے گا, کفر برداشت کر لے گا. 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ نے کفر کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن جب ظلم کی انتہا کو پہنچ گئے کہ سرکار کو قتل کر رہے ہیں, اللہ نے کہا جو پھر لہذا اپنے آپ کو بچائیے گا, ظلم مت کیجیے گا. اب سوال یہ کہ ظلم کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہم سب کے سب ظالم ہیں. ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ظالم ہے. تو یہ یاد رکھیے گا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان, یہ جو روز جزا کا دن ہوگا دنیا کے اندر, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اللہ کل قیامت والے دن دونوں کو مٹی سے زندہ کھڑا کرے گا. دنیا کے اندر جس کے سینگ نہیں دے اللہ اس کو سینگ دے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گی, اور اس کے بعد جا کر کہیں وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو چلتے پھرتے تھپڑ مار دیا, دھکا دے دیا, ہاں یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے تو ٹھیک ہے, بصورت دیگر ہمارے لیے معاملات بڑے بہت زیادہ تنگ ہیں. اس بنیاد پر اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننی پڑے گی. اللہ کو کافر بھی مانتے تھے, یاد رکھنا, اللہ کو کافر بھی مانتے تھے. اگر میں نے مان لیا یا آپ نے مان لیا کوئی کمال نہیں, اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی بات بھی ماننی ہے, اللہ کی بات بھی ماننی ہے. تو مالک یوم الدین, ہر نماز کی ہر رکعت الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. عقیدہ توحید آ گیا, الرحمن الرحیم عقیدہ رسالت آ گیا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. آٹومیٹکلی جب 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 یہ آیت ہمارے زبان پر آئے تو دماغ میں یہ بات آنی چاہیے, میں مر گیا بس, میں گیا قبر میں پہنچ گیا بس. اب اللہ میاں صاحب نے اب جواب دینا, ایک ایک بات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات ہے, انشاءاللہ درس ہوگا. پرسوں انشاءاللہ جمعے کا دن ہے, پروگرام ہوگا. اس کے بعد اگلی جمعرات انشاءاللہ چھٹی وغیرہ کر لیں گے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.